السلام علیکم، نبی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاس اور میں ہوں منیبہ اختر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نظر ڈالیں گے تفصیلی خبروں پر۔ آپ کو بتائیں کہ ایران 20 سال کے لیے جوہری پروگرام معطل کرے، ہم ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ ناکہ بندی کے ذریعے ہم نے ایران کی تجارت کو روک دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ اگر ایران کا جوہری پروگرام 20 سال کے لیے معطل ہو جائے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی اور کہا امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کا فیصلہ دیگر ممالک خصوصاً پاکستان کی درخواست پر کیا تھا، لیکن امریکہ مستقبل میں ایران پر دوبارہ حملے بھی کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ 1 مہینے کی جنگ بندی میں ایران نے کچھ تیاری کی بھی تو ہمیں تھوڑا بہت کلیئر اپ ورک کرنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چند دنوں میں ایرانی تیل خریدنے والی چینی کمپنیوں پر عائد پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ نہیں لگتا کہ تائیوان کے معاملے پر کوئی جنگ ہوگی۔ تائیوان معاملے پر چین مضبوط موقف پر کھڑا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ چین ڈالرز کی 100 یا بین خریدے گا۔ ٹیرف معاملے پر چینی صدر کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی۔ امریکیوں پر کوئی اعتبار نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں، لیکن وہ سنجیدگی پر مبنی ہونے چاہیے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا۔ ہم چاہتے ہیں ایرانی جوہری پروگرام امن کے لیے ہیں۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ آبنہ ہرمز کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ سمندری گزرگاہیں دشمن کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہیں۔ کسی کو آبنہ ہرمز سے گزرنا ہے تو ہمیں اعتماد میں لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کمیشن ابھی ناکام نہیں ہوا، لیکن مشکل مرحلے میں ہے، جس کی وجہ امریکی رویہ ہے۔ انمول عرف پنکی کیس میں متعلق پولیس کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر داخلہ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں 30 سے زائد سیاستدانوں کے نام شامل ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پنکی کیس کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور مختلف پہلوؤں سے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں مبینہ طور پر منشیات کے نیٹ ورک اور اس سے جڑے رابطوں کی تفصیلات بھی شامل کی گئی ہیں۔ تحقیقات مکمل ہونے تک مزید اہم انکشافات سامنے آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنکی نیٹ ورک کے حوالے سے تحقیقاتی حکام نے رائڈرز اور کیریئرز کا ڈیٹا مرتب کر لیا ہے۔ 3 ہینڈلرز اور 22 کیریئرز کے ذریعے کراچی میں منشیات سپلائی کی جاتی تھی۔ ہینڈلر سے کیریئرز اور پھر رائڈرز کے ذریعے منشیات گاہکوں کو پہنچائی جاتی تھی۔ حمزہ، عباس اور عاقب پنکی کے کراچی میں ہینڈلرز تھے۔ ہینڈلرز کے ساتھ رابطے پنکی کے بھائی شوکت کے ذریعے کیے جاتے تھے۔ پنکی کے ڈرگ کارٹل کے کیریئرز میں 3 خواتین بھی شامل تھیں۔ صبا انم عرف انا حمزہ کو 70,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر رکھا گیا تھا۔ لاہور سے آنے والی منشیات کو انمول عرف پنکی کا بھائی ناصر کیمیکلز ملا کر تیار کرتا تھا۔ پنکی کے 8 رائڈرز لاہور، فیصل آباد اور بہاڑی سے آ کر کراچی میں منشیات ڈلیوری کا کام کرتے تھے۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان نے نیوز کانفرنس میں انکشاف کیا ہے کہ کوکین کوئین پنکی کے موبائل فون کے فرانزک سے 869 نمبرز برآمد ہوئے ہیں، جن میں سے 132 نمبرز کراچی کے ہیں، جبکہ 240 نمبرز کی لوکیشن بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ منشیات کی مرکزی شمپٹ لاہور سے کراچی لائی جاتی تھی اور یہ نیٹ ورک صرف کراچی یا سندھ تک محدود نہیں بلکہ اس میں افریقی باشندے بھی شامل ہیں۔ لاہور میں 8 غیر ملکی افراد نیٹ ورک چلا رہے تھے، جبکہ 20 خواتین بھی اس گروہ کا حصہ تھی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 9 میں سے 8 رائڈرز لاہور سے منشیات فروخت کرنے کی کراچی آئے تھے اور پنکی کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ 5 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہے، جن میں سب سے بڑی ٹرانزیکشن اینا کے نام پر ہوئی ہے۔ غیر ذمہ داری پر 3 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے اور نئی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کے خاتمے کو سندھ حکومت کی اولین ترجیح قرار دیتا ہوں۔ انہوں نے واضح کیا منشیات کا مسئلہ کسی ایک صوبے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایشو ہے۔ شرجیل انعام میمن نے اپوزیشن لیڈر کے اس بیان کو سختی سے مسترد کیا کہ یہ صرف سندھ کا مسئلہ ہے۔ صوبائی وزیر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے بتایا کہ حال ہی میں انمول عرف پنکی جیسی بڑی مچھلی کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ پنکی ہو یا کوئی اور، منشیات فروشی کے پیچھے چھپے کسی بھی بااثر شخص کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ مکروہ دھندے میں مختلف شعبوں کے لوگ ملوث ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے ارکان اسمبلی کے ڈرگ ٹیسٹ کروانے کے مطالبے پر رد عمل دیتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ہم ٹیسٹ کروانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کام صرف آگ لگانا ہے اور معاملات کو بگاڑنا ہے۔
سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا منشیات کے خلاف جاری کارروائیوں اور حالیہ گرفتاریوں پر اسمبلی میں اہم بیان. کہا سندھ پولیس نے وفاقی انٹیلیجنس ادارے کے تعاون سے انمول عرف پنکی کو گرفتار کیا. اس وقت یہ پورا معاملہ انتہائی باریک بینی سے زیر تفتیش ہے. وزیر داخلہ نے ارکان اسمبلی کو یاد دلایا کہ ایوان میں بیٹھے تمام لوگ ذمہ دار ہیں اور ہمیں اس حساس معاملے پر انتہائی سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. زیر تفتیش معاملات پر اسمبلی میں بحث سے گریز کیا جانا چاہیے. اگر مسئلہ صرف بدنام کرنے کا ہو تو بہت سے نام سامنے لائے جا سکتے ہیں، لیکن حکومت کا مقصد کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں بلکہ جڑ سے اس لعنت کو ختم کرنا ہے. انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ تحقیقات مکمل ہونے دیں اور جیسے ہی ٹھوس شواہد سامنے آئیں گے تو وہ خود تمام نام ایوان کے سامنے پیش کریں گے. اس حساس معاملے پر بریفنگ درکار ہے تو وہ بند کمرے میں مکمل تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ انمول عرف پنکی والے مسئلے کو سنجیدہ لینا چاہیے. اس میں بڑی ریکٹ ہیں. انہوں نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کے باعث خاندانوں کے خاندان تباہ ہوئے. اس نیکسس کو توڑنے کی ضرورت ہے. جہاں بھی منشیات فروخت ہوتی ہے SHO کے بغیر ہو نہیں سکتی. جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پشاور تھانہ حسن خیل کی حدود میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پولیس اہلکار یاسر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ ملک سعد شہید پولیس لائن میں ادا کی گئی ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، CCPO پشاور، چیف ٹریفک آفیسر اور SHP آپریشنز پاک آرمی حکام، CTD افسران اور دیگر افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی. پولیس کے چاقو چبند دستے نے شہید پولیس اہلکار یاسر کو سلامی پیش کی. گورنر خیبر پختونخوا پولیس افسران اور پاک آرمی حکام نے شہید کے جسد خاکگی پر پھول چڑھائے. CCPO پشاور نے کہا کہ شہید کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. ملوث عناصر کو جلد گرفتار کریں گے. لواحقین سے تعزیت کی. آپ کو بتائیں کہ امداد بطافی نے علی خورشیدی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت پر تنقید سے پہلے اپنی جماعت کی سیاہ تاریخ اور ناکامیوں کو یاد کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کراچی کو خون، بطخوری، دہشت اور لاشوں کی سیاست دینے والے آج اخلاقیات اور گورننس کے درس دے رہے ہیں. امداد بطافی کے مطابق علی خورشیدی اپنے بیان میں جھوٹ، نفرت اور سیاسی انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے سوال اٹھایا کہ کراچی کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ کس نے تھمایا تھا، شہر کو نو گو ایریاز میں کس نے تقسیم کیا اور تاجروں سے بھتہ کس نے لیا. پیپلز پارٹی رہنما کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کراچی سمیت پورے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہی ہے، جبکہ منشیات جیسے حساس مسائل پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ افسوسناک ہے. امداد بطافی سے علی خورشیدی پر شدید تنقید کرتے کہا کہ سندھ حکومت پر تنقید سے پہلے اپنی جماعت کی سیاہ تاریخ اور ناکامیوں کو یاد کر لینا چاہیے. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ رانا بلال احمد کا ساہیوال کا دورہ. DPO آفس میں محکمہ پروسیکیوشن کی کارکردگی بارے جائزہ اجلاس کی صدارت کی. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب دیگر محکموں کی طرح محکمہ پروسیکیوشن کی کارکردگی کو خود مانیٹر کر رہی ہیں. مظلوم کو انصاف دلانا کسی جہاد سے کم نہیں. رانا بلال احمد نے کہا کہ محکمہ پروسیکیوشن میں انصاف کے حصول کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس بارے لوگوں کو آگاہی دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں پروسیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ اور سیکرٹری سلمان غنی کی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے. محکمہ کے نان سیلری بجٹ کو ڈبل کر دیا گیا ہے جس سے ایڈمنسٹریٹو مسائل حل ہوں گے. سیکرٹری پروسیکیوشن سلمان غنی نے کہنا تھا محکمے کے افسران اور اہلکاروں کے ہوم ڈسٹرکٹ کے مسائل، الاؤنس پروموشن کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے. معاون خصوصی رانا بلال احمد اور سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن سلمان غنی کی کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل سے بھی ملاقات ہوئی. کمشنر ساہیوال کی لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی. وادی بولان کے سنگلاہ پہاڑ خطرناک موڑ اور تنگ سڑکیں، جہاں ماضی میں سفر کسی امتحان سے کم نہیں تھا، اب NHA اور حکومت بلوچستان کی جانب سے 1 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے 20 کلومیٹر طویل روڈ کی توسیع کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. اسی پر مزید رپورٹ دیکھیے.
ترقی کی منازل دیکھ صوبہ بلوچستان ہر شہر اور ضلع میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ بلوچستان حکومت، پاک فوج، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی مشترکہ کوششوں سے N65 کوئٹہ سبی جیکوباد قومی شاہراہ کی توسیع اور تعمیر کا کام جاری ہے۔ کندلانی اور دوزان سیکشنز کے مقامات پر قومی شاہراہ کے 20 کلومیٹر طویل حصے کو سنگلاخ پہاڑ کاٹ کر 12 میٹر چوڑا کیا جا رہا ہے۔ قومی شاہراہ کی تعمیر پر 1.8 ارب روپے لاگت آئی۔ تعمیر کے دوران ڈھاڈر کے مقام پر واقع 55 میٹر لمبی ٹنل کو بھی 10 میٹر چوڑا کیا گیا ہے۔ 10 ماہ سے جاری کام 98% مکمل کیا جا چکا۔ N65 قومی شاہراہ سے جڑے علاقوں کے مکین منصوبے سے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 1.8 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے اور اس میں تقریباً کوئی 20 کلومیٹر ہم نے امپروو کیا ہے، جس میں جو میجر ورک تھا وہ پہاڑوں کی کٹائی ہے اور روڈ کی کشادگی شامل ہے، اور یہ تقریباً ہم نے کوئی 7 مہینے کے اندر ہم نے اس کو اچیو کر لیا۔ یہ سر زبردست کام چل رہا ہے، بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور بلوچستان کے لیے خاص کر یہ جو روڈ بن رہا ہے ہر کسی کے لیے بہت اچھا اور بہترین پروجیکٹ ہے۔ اس پہ ہر بندہ مزدوری کر رہا ہے اور خوشحالی کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے کام تو پاکستان میں سر ہونے چاہیے۔ شاہراہ کی تعمیر کے دوران پاک فوج اور FC کی جانب سے فل پروف سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی۔ NHA حکام کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہ کی تعمیر سے نہ صرف سفر کی بہتر سہولیات حاصل ہوں گی بلکہ تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔ کیمرہ مین ایجاد احمد کے ساتھ غلام مصطفیٰ بزدار، ABN نیوز، کوئٹہ۔